अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कहते हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर जमहूरियत की बहार है। कहते हैं कि इस बहार की एक जो अक्स है वो बड़ा वाज़ेह है कि इस बहार के छाते के नीचे अब वो ममालिक जो टोटलिटेरियन सिस्टम्स की ग्रिप में थे, जिनका गला दबाया हुआ था, अब वो खुल के बात कर सकते हैं। अब वो हुकूमतों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। अब वो पॉलिटिकल रैलीज निकाल सकते हैं। कहते हैं कि इस बहार के नीचे मीडिया भी फल फूल रहा है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर बहार आने का से मुराद ये है कि यहाँ पर मीडिया फल फूल रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर तो ये बहार बहुत पहले से आ चुकी। पैमरा के हवाले से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है और उस ड्राफ्ट के अंदर हमें लगता यूँ है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया की बहार है उसको ख़िज़ा में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है हम इस मौजू के ऊपर कि पाकिस्तान में मीडिया के अंदर क्या हो रहा है और कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पर रेगुलेटर जो है वो हाथ तंग कर रहा है, हम पर सख्त कर रहा है। ये बात करने के लिए हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे पास मौजूद हैं ऑफ द रिकॉर्ड के मशहूर ज़माना एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी, ARY न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एंकर पर्सन है, लेकिन इसके साथ डायरेक्टर वर्ल्ड अफेयर्स भी हैं। ये आल्सो डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब एक्टिंग चेयरमैन पैमरा बनने से पहले तो शायद कभी इनको तारुफ की ज़रूरत पड़े, लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाएगा कि ये ड्राफ्ट जो है हम इसकी शिकों के अंदर नहीं जाते। अगर आपको अपनी कंप्लेंट बना के रखनी हो टेबल के ऊपर, पहला नुकता मीडिया का अगेंस्ट कि जी आप यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं और आप खुद ठीक नहीं कर, वो क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या व्हाट्स योर बिग ग्राउज? मैं खुद तो कंप्लेंट नहीं बनाऊंगा। अगर मैं बनाऊंगा तो एज ए व्यूअर बनाऊंगा। ठीक, जो आपके पास पहुंचती है कंप्लेंट। नहीं, जो मैं भी अगर देखूंगा तो मैं एज ए व्यूअर ही बताऊंगा, लेकिन एज ए रेगुलेटर नहीं बताऊंगा। हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई हैं, हमारे पास एक काउंसिल कंप्लेंट सेल है 03, उसका टोल फ्री नंबर है उसका। उस पर हमें कोई तकरीबन 1 मंथ या 1.5 महीने में कुछ तकरीबन 2000 कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक, उसमें जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है ना, तो वही जो व्यूअर है वही बता सकता है। तो उसमें ज़्यादातर कंप्लेंट जो कंटेंट के बारे में आई है, तो पीपल आर वो एक तो ये एक उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। पब्लिक कंप्लेंट्स में ये भी है कि जो एंकर पर्सन्स हैं उस हवाले से भी बात हुई है। क्या कहते हैं एंकर पर्सन? कि देखें जी, पीपल जो फीडबैक पब्लिक की है कि जो शोर शराबा जो होता है, देखें वो दे डोंट लाइक, उस पे वो करते हैं। देखिए आपको भी पता है कि आपका भी प्रोग्राम भी होता है और डॉक्टर मोहित साहब भी करते हैं, अब्बासी साहब भी करते हैं, सारे प्रोग्राम करते हैं। देयर इज़ ए डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस रहा है। पीपल वो जो है ना डिफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं कि तल्ला साहब, ये नहीं कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। मोस्टली प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपके खिलाफ कोई आपके प्रोग्राम में नहीं आई, क्योंकि आप जो है ना किराए नहीं है आपके, वैसे भी नहीं है, लड़ाई नहीं है। अब अब्बासी साहब हैं, अब उनका खुल के बात करें, इनके प्रोग्राम में देखें कितना शोर शराबा होता है। ये फॉर एग्जाम्पल करें, ये तो नहीं, ये बंदा आता है वो लड़ना शुरू कर देता है। नहीं तो एंकर जो होता है या कोई मीटिंग चेयर कर रहा होता है, उनके पास कंट्रोल होना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल डिस्कशन को। तो इस तरह की चीजें जो है ना, हमें कुछ फीडबैक भी आता है कि इंडियन कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इसको कंट्रोल करें। कुछ शिकायत होती हैं, कुछ फीडबैक्स होती हैं। ठीक, उसको तो बुनियाद बना वो जो हमारे पास कोई 800 के करीब जो है ना, 2000 में से 800 कंप्लेंट्स हैं वो सैटेलाइट टीवी चैनल्स की हैं। ठीक, 700 समथिंग जो है वो केबल टेलीविजन की हैं। पीटीवी की कोई कंप्लेंट नहीं है? पीटीवी की नहीं, मैं टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया। वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं, जब वो जो बात आएगी तो मैं वो उस बात पे भी करूंगा। मैं कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर को रियली मैं एज ए रेगुलेटर डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। ठीक है। तो जब आपने, मैं बिल्कुल क्लियर फिगर तो आप कह रहे हैं कि ये कंप्लेंट्स आपने इकट्ठी की और उसके बाद आपने ये ड्राफ्ट तरतीब ये आइडिया आया कि ये जो कंप्लेंट्स को हैंडल कैसे करें। एक तो ये है कि हमने कहा कि इस कंप्लेंट्स को क्वार्टरली बेसिस पे हम इसको पब्लिक करें, एक बुकलेट बनाएं और बुकलेट जो है वो सेंड टू दी सैटेलाइट टीवी ऑपरेटर्स, उनके पास भेजें कि ये कंप्लेंट्स आपकी आई हैं, इसको आप रिजॉल्व करने चाहिए। और अपने जो प्रोग्राम, इस केस में तो आपने एक ड्राफ्ट की शक्ल में सामने लेके आया ना कि इसका जवाब ये होना चाहिए, तदारुक के लिए आपने ड्राफ्ट बनाया। उसके बाद आपकी आज पब्लिक कंप्लेंट्स की जो सारे सूबों के हेड्स उनकी मीटिंग थी। नहीं, हेड्स प्लस मेंबरान की मीटिंग प्लस सेनेट जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी। आज फिर तय क्या पाया इस ड्राफ्ट की? इसमें क्योंकि इसको चेयर जो किया वो डॉक्टर मेहदी हसन ने चेयर किया और उसमें इनपुट ली गई 1 by 1, फर्दन बाय फर्दन, क्लास बाय क्लास।
انہوں نے اس کو چیئر کیا. اس میں فردر اس کو جو ہے نا جو چیزیں دیکھی گئیں کہ یہ اینٹی میڈیا تو نہیں ہے, یہ کہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے تو نہیں جاتی ہے. کتنے لوگ تھے یہ ساری میٹنگ؟ اس میں میرے خیال میں اباؤٹ 30 پیپل تھے. صحافی کوئی تھا اس میں؟ نہیں, میرے خیال میں صحافی. اس وجہ سے صحافی کو کہ ابھی کیونکہ انیشل سٹیج ہے اس ڈرافٹ کی, اس کے بعد ہم آپ کو بھی بٹھائیں گے, آپ کو بھی یہ ڈرافٹ دیں گے جن کے بارے میں یہ ابھی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے کہ اس کو فائنل کر دیا. اولڈ کمپلینٹ ہے لیکن آج کل جو ہے اس کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. لیٹس فرسٹ گیٹ انٹو دس کہ جی پبلک کمپلینٹس کو کیا بنیاد بنا کر, اور ایک بڑا محدود سیمپل ہے 700 800 17 کروڑ لوگ پوٹینشیلی could be watching. ایکسپیکٹ کو ملا تو اس سے بھی کہیں زیادہ. نہیں, میں 2000 ٹوٹل کمپلینٹس ہیں, لیکن یہ تو ریٹرن ہمارے پاس آئی ہیں نا پبلک سے, جو پرسنلی آ کے بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. ڈاکومنٹڈ ہے, یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. یہ جو 800 جو تقریباً ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ 800 ڈاکومنٹڈ ہے, تو I'll go by the documented one. اس کے بعد تو جی گو ایڈ. میرا خیال تھا کہ آپ کچھ زیادہ سر معذرت کے ساتھ کچھ زیادہ بہتر بات کریں گے کہ جی کانٹینٹ کے اندر مسائل ہیں, فیکچولی شاید انکریکٹ ہیں لوگ, جہاں پر جو اوپینینز دیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں, وہ بنیاد بنائیں. تو میں آپ کی بات پہ یقیناً میں کہوں گا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, گریونسز ہوں گے, ہم بھی پروگرامز دیکھتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ سینسیشنلائز شاید کیا جاتا ہو, کئی اینکرز کا اوپینین غلط ہوتا ہو, کوئی لوگ بیٹھ کے حکومتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 700 800 کمپلینس کے پیچھے آپ نے پورا یہ پیمرا نے یہ نکال دیا ہے کوڈ آف کانڈکٹ. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 800 ریٹن کمپلینس آئی ہیں. سر میں تو کہوں گا کہ آپ ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, جو چینل نے کسی اینکر کو رکھا ہوا ہے جس کی ریٹنگ نہیں آتی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اگر اس کی ریٹنگ آتی ہے, یعنی لوگ اس کو ریٹنگ کس طرح آتی ہے کاشف, لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ دیکھتے ہیں تو ریٹنگ آتی ہے. بھائی اگر مجھے لوگ تھوڑے سے 4 لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا 800 سے زیادہ ہی ہوں گے ایک دن میں دیکھنے والے, جتنی کمپلین آپ کو پچھلے 2 مہینے میں آئے ہیں اس سے زیادہ ہی لوگ دیکھنے والے ہوں گے. اور دوسرا سر, کیا میں آپ سے اگر اجازت دے تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے جو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بدتمیزی کی تھی وہ جاوید چودھری صاحب نے کرائی تھی؟ کیا انہوں نے فردوس عاشق امان کو کہا تھا جائیں اور جا کے وہ باتیں کریں جو ٹی وی پر نہیں کرنی چاہیے, جس کو ہم سارے کریں؟ آپ دہرا سکتے ہیں کیا بات؟ نہیں جی, میں تو نہیں. اب دیکھیں میں بھی بیٹھ کے یہاں نہیں دہرا سکتا جس قسم کی باتیں میں نے دیکھا نہیں, مجھے پتہ ہے, میں ابھی سن رہا ہوں. پورے پاکستان نے 3 دفعہ دیکھا ہوا. چلیں اگر آپ کو اس کے اوپر کمپلین چاہیے ہو تو ان کو منسٹر نہیں دینا. چلو یوٹیوب سے چلوا دیں, یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں اس کے تحت. ابھی دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. گو ایڈ سر, لیکن فائدہ ہے نا. دیکھیں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے لڑتے ہیں. ہمارا نقطہ یہ کہ بھائی اگر فردوس عاشق امان صاحبہ جیسی وزیر آ کے میں نے پہلے شروع سے کہا پبلک کہتی ہے. دیکھیں اس کا پوائنٹ یہ, بیفور کمنگ ٹو یو, اس کا پوائنٹ بھی آپ فلیگ کر لیں, ڈاکٹر مجید اس کے بعد بات کریں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ 100% تو خداوند تعالیٰ کے اوپر مسلمان کے اعتماد کے علاوہ تو کوئی چیز برحق نہیں ہے. تو اگر ان کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور چند ایک کمپلینٹ کرتے ہیں, تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے, اور جو یا کمپلینٹ کرتے ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے. گو ہے ڈاکٹر موئی. اچھا, میرا یہ خیال ہے, میرا چونکہ سبجیکٹ بھی ہے میڈیا ریگولیشن, کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ایز میڈیا پریکٹیشنرز یا اینکر پرسنز یا ٹیلی ویژن چینل والے اکٹھے ہو کے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے کانٹینٹ کے حوالے سے قانون سازی نہیں کر سکتی, کیونکہ تمام تہذیب یافتہ معاشروں میں جہاں سے بہت پہلے الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں قانون سازی ہے اور بتدریج نئی ہوتی رہتی ہے. ہر 4-5 سال کے بعد نیا کوڈ آتا ہے, اور ریگولیٹر کوڈ بھی بنا سکتا ہے, اس پہ بھی ہمیں نہیں. اب جو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ 4 سال سے گورنمنٹ الیکٹڈ تھی, اس موقع پہ جب کہ الیکشن گورنمنٹ نے مور اور لیس اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر لیا ہے اور 4-5-6 مہینے میں ایک خزاں ہے کہ شاید الیکشن ہی ہو جائے پاکستان کے اندر, تو گورنمنٹ کو اب کیوں خیال آیا ہے کانٹینٹ کی ریگولیشن, کیا اس کا الیکشن سے تعلق؟ ایک تو یہ سوال ہے, ٹائمنگ جو اس کی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو سبسٹنس ہے اس کا, اب دوسرا یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے خوش آئند ہے کہ ایڈورٹائزر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس میں اسٹیپس بنائے گئے, لیکن جو سبسٹنس ہمارے سامنے آیا ہے, جو اس کی لینگویج ہے وہ بڑی جنرلائز ہے بہت سی جگہوں پہ. وہاں پر ورڈ استعمال کیے گئے ہیں کہ بھئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, ڈیسنسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اینکر جو ہے اس نے آبجیکٹو ہونا ہے, اس نے بائس نہیں ہونا ہے. گلومی اور سینسیشنل اور الارمنگ ڈیٹیلز کینٹ کم. اب یہ گلومی کیا ہوگا, سینسیشنل کس کو یہ ہوگا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا, لیکن ہم ہنس کے بیان کریں گے کہ مارا گیا. I mean, it can be very gloomy for the country, but at the same time, how do we, give bad news? ہاں, تو bad news will be gloomy. ایک کہتے ہیں آبجیکٹو ہو, میری بات سنیں صاحب, ایک فیکٹ ہے, کوئی بھی فیکٹ لے لیں, اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا, ایک فیکٹ ہے آپ کے سامنے, فیکٹ تو باعث ہوگا. فیکٹ کے اندر میں اپنی مرضی سے تو چیز ایڈ نہیں کر سکتا. اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے, اب آپ کی ایک ایم پی نے, الیکٹڈ ایم پی نے تھپڑ مار دیا, ہم کیا کہیں اس کو بیلنس کیسے کروں, اس کو میں بیلنس کیسے کروں؟ اس میں پھر یہ ہوگا شاید کہ جس کو تھپڑ پڑا ہے وہ چاہے گا کہ بار بار دکھایا جائے.
جس نے تھپڑ مارا ہے، میں آپ کو سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، اس کو انتہائی سنجیدگی سے بتا رہا ہوں کہ جب جو وکٹم ہے جب اس کی آپ آواز ٹی وی پہ لاتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ بار بار سنوائیں. جو جس نے آپریس کیا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو ذرا اس کیس میں وکٹم سٹیٹ ہے پاکستان کی، ادارے ہیں پاکستان کے، یہ چھوٹا وکٹم اس کو فرد نہ طلعت سمجھیں. صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس نے مارا ہے وہ کہتا ہے جی اس کو، یو آر رائٹ. کس کی بات؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا، جو دیکھتے وہ تو دونوں ہو گئے نا. تیسرا جو ویور ہے اس سے آپ پوچھیں کہ اس کو کتنی دفعہ دکھایا ہے، آیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ اگر وہ نہیں دیکھ رہا، وہ تنگ ہو رہا ہے. وہ چینل چینج کر سکتا ہے. میرے ساتھ ابھی 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ چینل کیا کر رہا ہے. میرا چیئرمین صاحب ڈیو ریسپیکٹ، میرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہاں مسئلہ 2 خواتین کے آپس کے جھگڑے کا بالکل نہیں ہے، یہ 2 انڈیویجولز کا جھگڑا نہیں ہے. یہاں ایک پولیٹیکل کنٹینڈرز نے جو پولیٹیکل آفس کے لیے اسپائر کر رہی ہیں، خاتون وحیدہ شاہ صاحبہ، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک آفیشل کو تھپڑ مارا ہے. ریاستی اہلکار انہوں نے اس ادارے کے کی مورل اتھارٹی کو چیلنج کر دیا ہے، اس سے ڈینیگریٹ کر دیا ہے. اور جس طرح سے وہاں تمام پولیس والے بھی موجود تھے، سہمے ہوئے تھے، جس نے ٹرانزیشن آف پاور کو مینج کرنا ہے، اس کی کریڈیبلٹی بڑی ہے. جبکہ ہم نے 18ویں اور 20ویں ترمیم جو ہے وہ انہی بنیادوں پہ کی. لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے میں جواب دینا چاہوں گا. اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے لائیو پروگرام ہے، اگر جو اس کے اوپر بھی آپ یہاں پہ اعتراض ڈالا ہو کہ لائیو پروگرام نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہم نے نہیں اعتراض ڈیلے ہو گیا. نہیں، یہ بھی ڈیلے نہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے غلط پڑھا. اگر آپ بریک سے پہلے بتانا چاہتے ہیں. کتنا ٹائم ہے جی ہمارے پاس؟ بریک لینا ہے ہم نے؟ جی بریک لینا ہے، بریک کے بعد ملیں. بالکل آفٹر دس بریک. بالکل سوال بھی پیدا